یہ ایک ایسا مشن تھا جس نے پاکستان اور انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو کسی سرحد پر نہیں لڑی جا رہی تھی، بلکہ تاریکی میں خفیہ راستوں اور پوشیدہ پیغامات کے ذریعے لڑی جا رہی تھی۔ آپریشن سائے اور مشن خون، وہ دو نام تھے جو کسی سرکاری دستاویز میں درج نہیں تھے، لیکن جو دونوں ملکوں کی خفیہ فائلوں میں ہمیشہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ کہانی ہے دھوکے، رازوں، چھپے دشمنوں اور ایسے بہادروں کی جو کبھی منظر عام پر نہیں آئے۔ لیکن شاید سب سے زیادہ خطرناک حقیقت یہ تھی کہ یہ مشن کبھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ ہر لمحہ ایک نیا موڑ لے رہا تھا۔ پہلا سراغ، ایک پیغام جو کوڈ میں چھپا تھا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک رات جب پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے ایک تجربہ کار آفیسر بریگیڈیئر طارق کو ایک خفیہ پیغام موصول ہوا۔ یہ پیغام کسی انجان ذریعے سے آیا تھا اور اس میں صرف چند الفاظ درج تھے: کوڈ بلیک، کراچی کی سڑکیں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ ایک وارننگ تھی، لیکن کس کے لیے؟ کون خطرے میں تھا؟ اور سب سے بڑی بات، یہ پیغام بھیجنے والا کون تھا؟ بریگیڈیئر طارق نے فوراً اپنی ٹیم کو الرٹ کر دیا۔ اسلام آباد کے خفیہ آپریشنز روم میں آپریشن سائے کی ایک نئی فائل کھولی گئی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے درمیان کوئی بلیک کوبرا چھپا ہوا تھا جو انڈیا کے لیے جاسوسی کر رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ انڈیا میں بھی را کی ٹیم سفید شیر کی تلاش میں تھی، جو انڈیا کے دفاعی راز پاکستان کو پہنچا رہا تھا۔ کراچی میں ایک پراسرار ملاقات عمر فاروق، جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کا سب سے ذہین جاسوس تھا، اسے کراچی بھیجا گیا۔ اس نے اپنا بھیس بدلا اور ایک عام شہری کی طرح شہر کی گلیوں میں گم ہو گیا۔ اس کے پاس ایک مشن تھا: بلیک کوبرا کو ڈھونڈنا اور اسے زندہ پکڑنا۔ دوسری طرف دہلی میں را کے افسر انوپم سہگل کی ٹیم بھی متحرک تھی۔ ان کے پاس ایک سراغ تھا کہ سفید شیر نامی جاسوس ممبئی کے ایک پوشیدہ مقام سے اپنی سرگرمیاں چلا رہا تھا۔ انوپم جانتا تھا کہ یہ کوئی عام دشمن نہیں، بلکہ ایک ایسا کھلاڑی تھا جو دونوں طرف کے قوانین سے کھیلنا جانتا تھا۔ دھوکہ، قتل اور پراسرار غائبیاں کراچی میں عمر فاروق نے ایک سراغ حاصل کر لیا تھا۔ اسے ایک مخبر نے بتایا کہ بلیک کوبرا ہر ماہ دبی میں کسی سے ملنے جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا، ایک رات اس کے اپارٹمنٹ پر حملہ ہوا۔ دو نقاب پوش افراد اس پر حملہ آور ہوئے، لیکن عمر نے جیسے ہی بندوق نکالی، ایک دھماکہ ہوا اور سب کچھ دھوئیں میں چھپ گیا۔ جب دھواں صاف ہوا تو دونوں حملہ آور غائب ہو چکے تھے، لیکن عمر کو کچھ اور ملا، ایک خفیہ دستاویز جس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا: اگر تم آگے بڑھے تو تمہاری باری بھی آئے گی۔ دوسری طرف ممبئی میں ایک خونی کھیل، ممبئی کے ایک خفیہ ہوٹل میں را کی ٹیم سفید شیر کے پیچھے تھی۔ ایک رات جب وہ اپنے ہدف کے قریب پہنچے تو اچانک ایک فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پوری عمارت میدان جنگ بن گئی، اور جب انوپم سہگل نے دروازہ توڑا تو انہیں صرف خون کے دھبے ملے۔ سفید شیر پہلے ہی جا چکا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا اسے کسی نے خبردار کیا؟ اور سب سے بڑی بات، وہ جا کہاں سکتا تھا؟ کیا غدار دونوں طرف تھے؟ عمر فاروق کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ پاکستان کی اپنی ٹیم میں بھی کوئی غدار موجود تھا جو بلیک کوبرا کو معلومات دے رہا تھا۔ دوسری طرف را کو بھی احساس ہوا کہ ان کے درمیان بھی کوئی ایسا تھا جو سفید شیر کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ لیکن کون تھا جو ان دونوں دشمنوں کو ایک دوسرے کی معلومات دے رہا تھا؟ دبئی میں جاسوسی کا جال دبئی، وہ شہر جہاں دنیا کے سب سے خطرناک سودے ہوتے ہیں، جہاں طاقتور لوگ چھپ کر اپنی چالیں چلتے ہیں، یہ وہی جگہ تھی جہاں بلیک کوبرا اور سفید شیر دونوں کو ایک ساتھ دیکھا گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ عمر فاروق نے دبئی میں ایک مخبر سے ملاقات کی جس نے اسے ایک ویڈیو دکھائی۔ یہ ویڈیو ہوٹل کے ایک کمرے میں ہونے والی خفیہ میٹنگ کی تھی جس میں دو سائے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک خوفناک سچ سامنے آیا: بلیک کوبرا اور سفید شیر دونوں ایک ہی شخص تھے۔ حقیقت جو سب کو چونکا گئی، یہ شخص نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ انڈیا کے لیے بھی کام کر رہا تھا۔ وہ ایک ڈبل ایجنٹ تھا جو دونوں ملکوں کے درمیان کھیل رہا تھا۔ کبھی وہ پاکستان کے راز انڈیا کو دیتا، کبھی انڈیا کے راز پاکستان کو۔ لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ آخری مارکا، حقیقت یا ایک اور دھوکہ؟
جب عمر فاروق اور را کی ٹیم دبئی پہنچی تو انہیں خبر ملی کہ بلیک کوبرا یعنی سفید شیر فرار ہو چکا تھا۔ لیکن کہاں؟ ایک آخری پیغام ملا، یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی، میں ہمیشہ تمہارے درمیان رہوں گا، تم جتنا مجھے پکڑنے کی کوشش کرو گے میں اتنا ہی تمہارے قریب آ جاؤں گا۔ کیا یہ مشن کبھی ختم ہوگا؟ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ آج بھی کہیں نہ کہیں کوئی نیا بلیک کوبرا یا سفید شیر ہماری دنیا میں موجود ہو سکتا ہے، شاید کسی نئی شناخت کے ساتھ، کسی نئے ملک میں، کسی نئی جنگ کے لیے تیار، اور شاید یہ جنگ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی۔